السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے ہارر سٹوریز۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک ٹک ٹاک سے دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں، فالو کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویران مکان کا اثیب نہایت دلچسپ، پر اثر اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ یہ کہانی صرف خوف یا پراسراریت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس میں جذبات، تنہائی، محبت اور مافوق الفطرت عناصر کا بہترین امتزاج ہے۔ تو چلیے کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرے میں میرے سوا کوئی نہ تھا، اس کے باوجود کسی مرد کی انگلیاں میرے بالوں کو سہلا رہی تھی، لیکن وہ مرد مجھے نظر نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ بدروح تھا اور اسے مرے ہوئے 100 سال گزر چکے تھے۔ اسی طرح روح آئی تو میرا کمرہ سرد ہو گیا تھا، کواڑ ہلے تھے اور میں اس کی دبی دبی سی ہنسی سن رہی تھی۔ میں ان پڑھ اور گوار نہیں تھی، بلکہ ایک تعلیم یافتہ استانی ہوں۔ آج تک میں یہ واقعہ سنانے سے اس لیے گریز کرتی رہی کہ سننے والے مجھے پاگل سمجھیں گے، مگر اب میں یہ راز اگل دینا چاہتی ہوں کہ میں نے اس بدروح سے شادی کر لی تھی۔ میرا نام علینا ہے۔ میرا جیتا جاگتا منگیتر فوج میں تھا اور 3 برسوں سے اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کی امن فوج میں شامل کویت میں تھا۔ اس کا نام علی ہے اور اب میں اس کی بیوی ہوں۔ ان دنوں میں اس کی غیر حاضری میں اس کے منگنی کی انگوٹھی پہنے رکھتی تھی۔ مجھے عادل سے بے فنا محبت تھی، بے لوث اور پاکیزہ اور والہانہ محبت۔ میں شہر کے اسکول میں پڑھایا کرتی تھی اور شادی کے لیے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے تھے۔ علی کے خط آتے رہتے تھے، اس کے واپس آنے میں ابھی کچھ عرصہ باقی تھا۔ میں سالوں سے انتظار میں تھی کہ وہ آئے اور ہم شادی کر لیں۔ دنیا میں علی کے سوا میرا تھا ہی کون؟ ماں باپ تو میرے بچپن میں ہی مر چکے تھے۔ میں نے شہر سے دور دیہاتی علاقے میں کرائے کا مکان لینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ شہر کے شور شرابے اور مصنوعی زندگی سے میری طبیعت اکتا گئی تھی۔ کہ کرائے پر مکان لینے کے لیے میں نے ایک پراپرٹی ایجنٹ سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے شہر سے 10 میل دور میرے لیے ایک پرانا سا مکان دیکھا اور مجھ سے بات کر کے مالک مکان سے معاملات طے کر لی۔ پھر میں مکان دیکھنے کے لیے وہاں پہنچی۔ مالک مکان اس مکان کو فروخت بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی میں کرائے پر ہی رہنا چاہتی تھی۔ ارادہ تھا کہ علی واپس آئے گا تو کوئی مناسب مکان خرید لیا جائے گا۔ مجھے مکان کا جو کرایہ بتایا گیا تھا وہ مضحکہ خیز حد تک کم تھا۔ میں نے سنا تو میری ہنسی چھوٹ گئی۔ ایجنٹ نے کہا کہ گاؤں کے مکانوں کی کرائے اسی لیے بھی کم ہوا کرتے ہیں کہ شہر کو چھوڑ کر یہاں کون رہنے آتا ہے، لیکن ایجنٹ کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں شہر سے بھاگ کر اس چپ چاپ سے فضا اور معصوم سی ماحول میں پناہ لینے آئی ہوں۔ اس مکان کے قریب تر جو مکان تھا وہ 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں یہ مکان علی کے لیے لے رہی تھی۔ مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی اور ہم شادی کر کے ہنگاموں سے بہت دور رہنا چاہتے تھے۔ علی دیہات میں ہی پلا بڑا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ اس ماحول کو بے حد پسند کرے گا۔ میں نے تو عمر شہر میں گزاری تھی۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اور میری پرورش میری خالہ نے کی تھی۔ خالہ خاموش پسند عورت تھی، وہ مجھے زیادہ بولنے نہیں دیتی تھی۔ اس نے مجھے بڑے پیار سے اعلیٰ تعلیم دلائی اور مجھے قدیم زمانے کی پراسرار کہانیاں پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ میں نے ایک کتاب میں اسی قسم کے مکان کے متعلق ایک کہانی پڑھی تھی جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ کہانی بھی پراسرار تھی۔ جب مجھے ایجنٹ نے یہ مکان دکھایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کہانی اسی مکان کے متعلق تھی۔ شاید کہانی کا اثر تھا کہ مجھے یہ مکان جانا پہچانا لگا، جیسے میں اس مکان میں کبھی رہ چکی ہوں۔ ایجنٹ نے مکان کا تالا کھولا اور چابی مجھے دے کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں اندر آ گئی۔ باہر سے مکان جس قدر اچھا لگا تھا، دیواریں اور فرش بہت قدیم تھے، فرنیچر بوسیدہ
اور دیواریں زمانے قدیم کی اداس اداس کہانیاں سنا رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز یہاں کی ملکیت نہیں ہے، نہ جانے کون رکھ گیا ہے۔ میں نے بلند آواز سے کہا، مگر دوسرے ہی لمحے میں چونک کر سہم گئی، کیونکہ کمرے میں کسی مرد کی دبی دبی سی ہنسی سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے قدموں کی چاپ بھی سنائی دینے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سوچا کہ ایجنٹ ہوگا، لیکن وہاں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ ہنسنے کی آواز کے گونج ابھی تک کمرے میں بھٹک رہی تھی۔ یہ وہم نہیں تھا، تاہم میں نے اپنے دل کو تسلی دے کر سنبھال لیا کہ قدیم مکانوں میں بسی آوازیں اکثر سنائی دیتی ہے جو دراصل انسانی نہیں ہوتی۔ میں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کسی کونے میں کوئی بلی یا کتا بچوں سے کھیل رہا ہو۔ برآمدے میں لکڑی کا زینہ تھا۔ میں زینے چڑھ کر بالائی کمرے میں آ گئی۔ اوپر 2 بڑے کمرے اور ایک سٹور روم تھا جس میں کچھ کباڑ بکھرا پڑا تھا۔ میں واپس نیچے آئی اور مکان کا غور سے جائزہ لیا۔ فرش پرانے زمانے کے خوبصورت ٹائلوں کا تھا، انگیٹھی نہایت خوبصورت تھی اور دروازے کی کھڑکیوں کے کواڑوں پر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ چھت پر بھی گلکاری کی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے یہ مکان بڑے پیار سے یا کسی کے پیار کی خاطر تعمیر کیا تھا۔ ہر چیز سے یہاں کے رہنے والوں کی خوشذوقی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہی مکان جو چند لمحے پہلے اداس نظر آیا، اب شگفتہ اور ہنستا مسکراتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے ذہن میں تبدیلی کیوں آئی تھی؟ میرے پاس آج بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ مکان کے قدیم دلکشی مجھے حسن و عشق کی وادیوں میں لے گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس مکان میں رہوں گی اور علی کے لیے اسے اور بھی زیادہ دلکش بناؤں گی۔ اتنے میں ایجنٹ نظر آیا اور میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ پھر سوچ لیں، میں آپ کو شہر میں تھوڑے کرائے پر اچھا مکان دلا سکتا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ یہ مکان آصف زدہ ہے۔ میں نے چونکتے پوچھا، اور اس شک کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا، دراصل یہ مکان 100 سال پرانا ہے اور بہت عرصہ خالی رہا۔ خالی مکانوں میں آصف ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ میں نے ایجنٹ کی بات نہ مانی اور اس مکان میں منتقل ہو گئی۔ دوسرے روز میں نیلامی سے ایک پرانا صوفہ سیٹ خرید لائی۔ عادل اپنی تنخواہ میں سے ہر ماہ مجھے کافی پیسے بھیج دیا کرتا تھا جو میں ازدواجی زندگی کے لیے الگ رکھ دیتی تھی۔ میرے پاس بھی اپنے 30-40 ہزار روپے تھے جو خالہ نے پچھلے سال مرتے وقت میرے لیے چھوڑے تھے۔ میں نے مکان کے اندر دیواروں اور دروازوں پر رنگ و روغن شروع کروا دیا۔ پرانے پردے بھی خرید لائی۔ پھر میں پرانے فرنیچر کی تلاش کرنے لگی، کیونکہ نئی چیزیں خریدنے کی ہمت نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس مکان سے روحانی سا لگاؤ پیدا ہونے لگا۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں ایک صدی پہلے کی مخلوق ہوں اور موجودہ دنیا کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں اس مکان کو سجانے لگی اور روز بروز کی تفصیلات علی کو لکھنے لگی۔ پھر علی کا خط آیا تو اس میں خفگی کا اظہار تھا۔ اس نے لکھا کہ اس قسم کے پرانے مکان پر اتنے پیسے خرچ کرنا عقل مندی نہیں۔ میں تھوڑے عرصے تک واپس آ جاؤں گا، لیکن میں اس مکان میں نہیں رہوں گا۔ علی کا خط پڑھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ خط پڑھتے وقت میں نے محسوس کیا جیسے وہ کسی ایسے آدمی کا خط ہو جس کے ساتھ میرا کوئی گہرا تعلق نہیں۔ میں نے علی کو جواب میں لکھا کہ میں اس مکان میں رہوں گی۔ میں نے غصے کی عالم میں لفافہ بند کیا تو اسی وقت دروازے کے کواڑوں میں جنبش ہوئی۔ اس کے فوراً بعد میں نے اپنے کندھے پر کسی مرد کا ہاتھ محسوس کیا جو پیار سے میرے کندھے کو تپتپا رہا تھا۔ میری انگلیوں میں خون جمنے لگا، خوف سے میرا خلق خشک ہونے لگا اور میری رگ رگ میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ کمرہ بھی سرد ہو گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے کندھے کے پیچھے دیکھا تو کمرے میں کوئی نہ تھا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہ تھا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔
میں خوفزدہ ہو گئی اور دوڑ کر باہر آئی، لیکن باہر بھی کوئی نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ علی سے مجھے روحانی محبت ہے اور اس وقت میں اس کے خیالوں میں گم تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے تصورات کا کرشمہ ہو۔ میں نے علی کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کیا ہوگا۔ میں بے چین تو بہت ہوئی، لیکن علی کی محبت اور اس کے تصورات نے مجھے سنبھال لیا۔ رات اطمینان سے گزر گئی۔ صبح ناشتہ کر کے میں شہر کی طرف چل دی۔ میں مکان کے لیے چند اور چیزیں خریدنا چاہتی تھی۔ راستے میں ایک دکان تھی۔ دکان میں سے میں داخل ہوئی تو دکاندار نے باتوں کے دوران مجھے اپنی بلی کے بچے دکھائے۔ وہ بے حد خوبصورت بچے تھے۔ اس نے ایک بچہ مجھے دے دیا، کہنے لگا، آپ اتنے بڑے مکان میں تنہا رہتے ہیں، یہ بچہ آپ کا اچھا ساتھی ثابت ہوگا۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے بلی کا بچہ لے لیا اور شہر پہنچ گئی۔ کچھ چیزیں خریدی اور واپس آ گئی۔ میرے گھر سے ذرا دور ایک اور مکان تھا۔ سوچا ان لوگوں سے بھی راہ رسم پیدا کر لوں۔ وہاں گئی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ میرے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ وہ میاں بیوی اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ چند ایک رسمی باتوں کے بعد بڑھیا نے مجھ سے کہا، سنا ہے تم پرانا فرنیچر خریدتی پھرتی ہو۔ ہمارے گھر میں بھی ایک پرانی چیز ہے، کوئی 100 سال پرانی ہوگی، لیکن ہے بہت مضبوط۔ اس زمانے کی دلکشی اب بھی اس میں موجود ہے، چاہو تو خرید لو۔ میں نے وہ میز خرید لیا۔ اس کا رنگ اور روغن پھیکا پڑ چکا تھا، لیکن ساخت میں ایک صدی پہلے کا ذوق نمایاں تھا۔ اس میز میں یہی خوبی اچھی لگی۔ بڑھیا نے وہ میز میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس مکان سے جتنی جلدی نکل جاؤ بہتر ہے۔ تم شاید تھوڑا کرایہ دیکھ کر یہاں آ گئی ہو، لیکن یہ مکان اچھا نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگی، یہ مکان آصف زدہ ہے، یہاں کوئی کرایہ دار زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ تم اکیلی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بڑھیا کے اس انکشاف پر ڈر جانا چاہیے تھا۔ مجھے پہلے بھی خبردار کیا جا چکا تھا، لیکن خیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا، حالانکہ میں مکان میں آصف زدگی کی ایک علامت دیکھ بھی چکی تھی، لیکن مجھے تو اس مکان سے بے حد محبت سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے میں نے بڑھیا کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ بڑھیا نے میز میرے گھر بھجوا دیا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں نے کھانا تیار کیا اور کھایا، بلی کے بچے کو دودھ پلایا، پھر اسکول کی لائبریری سے لائی ہوئی کتاب پڑھنے بیٹھ گئی۔ بلی کا بچہ میری گود میں بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ میں بہت دیر تک پڑھتی رہی۔ گھڑی پر نظر پڑی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی، کتاب صوفے پر رکھ دی اور سوچا کہ اتنی دیر تک نہیں جاگنا چاہیے تھا۔ دفعتاً کمرہ ایک دم سرد ہو گیا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، تمام کھڑکیاں دروازے بند تھے، ہوا کہیں سے بھی اندر نہیں آ رہی تھی۔ یہ تھی اس کہانی کی آج پہلی قسط۔ انشاءاللہ اگلی قسط کل یا پرسوں اپلوڈ ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔